مولاي صلی وسلم دائما اللہ قبول فرمائے. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھو بہت پیار سے سن لینا. دیکھو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھو سب بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا میرے دوستو, یہ پہاڑ کے چورے چورے ہو جائیں گے, قیامت آئے گی. لیکن سننا میرے دوستو, بس آخری حدیث اور آخری تفسیر. قیامت آئے گی, اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں گے. بھائی اعلان کون کرے گا؟ یہ میری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ بھی سنیں. قیامت میں اللہ اعلان کریں گے یا عبادی اسجدونی. اللہ قیامت میں اعلان کریں گے میرے بندو چلو سجدہ کرو. اللہ قیامت میں اعلان کریں گے او میرے بندو سجدہ کرو سجدہ کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ اعلان کریں گے سجدہ کرو جو 5 وقت کا نمازی ہوگا. بولو جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ سجدے میں. وہ جیسے سجدے میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں ہاں ہاں یہ پیشانی میں پہچانتا ہوں, یہ پیشانی میں پہچانتا ہوں, یہ دنیا میں بھی جھکتی تھی آج بھی میرے سامنے جھک گئی. اللہ کہیں گے اٹھاؤ پیشانی اٹھاؤ. جب یہ نمازی پیشانی اٹھائیں گے اللہ کہیں گے جاؤ میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. کہو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ فرمائیں گے جاؤ نمازی جاؤ جنت میں چلے جاؤ میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. لیکن میرے پیاروں جب قیامت کے دن اللہ کہیں گے مجھے سجدہ کرو تو نمازی تو سجدہ کریں گے جنت میں جائیں گے, لیکن جو بے نمازی ہوگا وہ سجدہ کرنے تو جائے گا, اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا. ڈر تو اللہ کا ہوگا ہی. بھائی قیامت میں کس کا مالک ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, نہ کوئی زمین نہ کوئی پراپرٹی نہ کوئی جائیداد نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچہ. تو قیامت میں اللہ کہیں گے سجدہ کرو تو بے نمازی جس نے کبھی نماز پڑھی دنیا میں کبھی نہیں پڑھی وہ بھی سجدہ کرنے تو بولو سجدہ کرنے تو. لیکن ہوگا کیا؟ قرآن میں لکھا یہ اسی کمر ہے نا کمر, اس میں اللہ ایک لوہا رکھیں گے, لوہے کا تختہ. وہ لوہے کا تختہ رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال جہنم میں گرم کیا ہوگا. 3000 ایئرز اللہ نے جو لوہے کو گرم کیا ہوگا وہ لوہا اللہ اس کی کمر, قرآن میں لکھا وہ لوہا اللہ اس کی کمر میں رکھیں گے. اور اللہ کیا فرمائیں گے اسجدونی, اے میرے بندے کر نہ سجدہ کر. دیکھ ان لوگوں نے سجدہ کیا وہ جنت میں چلے گئے, تو بھی سجدہ کر. تو وہ کیا کہے گا اللہ ایسی آگ لگی ہے, اللہ ایسی آگ لگی ہے رکوع نہیں ہوتا سجدہ کہاں سے کروں گا. اللہ رکوع نہیں ہوتا, رکوع کرنے جاتا ہوں تو یہ لوہا اور بھڑکتا ہے اور جلتا ہے. جو رکوع نہیں کر سکتا وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اللہ میں نہیں کر سکتا. اللہ کہیں گے تو کر نہیں سکتا میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ کہیں گے تو کیا کر نہیں سکتا میں تجھے کرنے نہیں دوں گا. اس لیے کہ دنیا میں اذان کی آواز سنتا تھا, اقامت کی آواز سنتا تھا, مسجد میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا, پھر بھی تو اوٹلے پر بیٹھا 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 نماز قضا کرتا تھا. جب دنیا میں تو تندرست تھا اور میرے سامنے جھکا نہیں, آج میں تجھے جھکنے بھی نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو گھسیٹو اور سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو. میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. میں کہوں تو آپ کہہ دینا غلط, لیکن قرآن کی بات کو تو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا نا. میرے دوستو بے نمازی کہاں جائے گا؟ بولو بولو بے نمازی کہاں جائے گا؟ اور فرشتے گھسیٹ دیں گے جہنم میں. یہ قرآن میں لکھا ہے 29واں پارہ. میں کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں تندرست تھا میرے سامنے سجدہ نہ کیا. ہاں میرے دوستو سچ بتاؤ ہمارے جوان نہیں بیٹھے رہتے اوٹے پر؟ اذان کی آواز آتی کان میں آتی, امام صاحب کے پڑھنے کی آواز بھی آتی, اور اپنے بوڑھے چاچا کو بوڑھے باپ کو سب کو دیکھتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے اور اس کو کہو کہ تو آ تو کیا کہتا معلوم تب میں جاؤں پچھی آؤں. میرے پیارو اب آپ لوگ بتاؤ اس طریقے سے اگر ہم دنیا میں رہیں گے, اللہ نے جب جہنم کا لوہا, ارے دنیا کی آگ برداشت کر سکتے؟ اگر ماچس جلے اور چھوٹا سا آگ تھوڑی سی آگ لگے تو چیخ پڑتا, تو وہ جہنم کا لوہا جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا وہ لوہا کتنا گرم ہوگا میرے پیارو.
اس لیے میں آخری بات آپ کو کہوں گا اور بہت پیار محبت سے کہوں گا، میرے پیاروں بہت نرم نرم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی مرتبہ سیوالیہ میں آنا ہوا. اللہ آپ کے جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. لیکن میرے پیاروں آج میرے یہاں جانے سے پہلے میرا ہر بھائی، میری ہر ماں، ہر بہن ایک پکا ارادہ کرے کہ ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بھائی ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ تو ہاتھ اوپر کرو، اور سب لوگ ہاتھ اوپر کرو اور ہاتھ اوپر رکھو. جو میں کہوں وہ بلند آواز سے کہو، اس سے کہ محرم کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، کہو انشاءاللہ. بولو سب بولو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ہماری نماز. ایک بات ہے، خالی ایک بات کی میرے کو اجازت دو. دیکھو جو نمازی ہوگا نا، نمازی سنو، جو نمازی ہوگا نا وہ قیامت میں آئے گا. ارے بولو نمازی قیامت میں آئے گا. میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، پوری روایت نہیں بتا رہا ہوں، صرف ایک حصہ بتاتا ہوں. جب نمازی قیامت میں آئے گا نا تو اللہ کہیں گے اے نمازی چلو جنت میں، چلو 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 جنت میں، یا آپ بھی ادخل الجنہ. ارے نمازی جنت میں آ گیا. ارے بولو سبحان اللہ. نمازی جیسے جنت میں آئے گا نا تو اللہ کیا پوچھیں گے معلوم ہم کو؟ کون سی جنت چاہیے؟ اللہ ہم کو پوچھے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ ہم کو پوچھے گا کون سی جنت چاہیے. تو ہم تو جنت میں انٹر ہوں گے نا، ہم اللہ کو پوچھیں گے اللہ کون سی ہے، اللہ کون سی جنت ہے. ارے قیامت میں اتنا خطرناک منظر ہوگا. ابھی جنت میں آئے گا، اللہ کو پوچھے گا کون سی جنت ہے. تو اللہ کہے گا دیکھیں پہلی جنت ہے، دوسرے اس کے اوپر جنت النعیم ہے، اس کے اوپر جنت الخلد ہے، اس کے اوپر دارالسلام ہے، اس کے اوپر جنت المقامہ ہے، اس کے اوپر جنت الماوا ہے، اور اخیر میں جنت الفردوس ہے. بتا کون سی چاہیے؟ کون سی؟ اللہ نے سب بتا دیا اسٹیپ بائی اسٹیپ. جنت بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت الخلد بھی ہے، دارالسلام بھی ہے، جنت المقامہ بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے، اور جنت الفردوس. کون سی چاہیے؟ بولو نا کون سی چاہیے. سیدھی بات ہے، ہم کہیں گے اللہ سب سے اوپر والی چاہیے. تو اللہ کیا کہے گا معلوم؟ ارے میرا بندہ اگر تو نہ بولا ہوتا پھر بھی تجھے وہی جنت دیتا، اس لیے کہ دنیا میں تو نماز پڑھتا تھا. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میری جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اگر تیری نماز نمبر 1 کی ہے تو میری جنت بھی نمبر 1 کی ہے. تو میرے دوستو مطلب کھلی بات ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہوگا تو کہاں جائے گا؟ اچھا اور جو نہیں پڑھے گا نماز وہ بھی سن لو نا. جو نہیں پڑھے گا، میں بات ختم کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھے گا، میں نہیں کہتا، میرے کو ہمت بھی نہیں کہنے کی، میں نے مسجد مریم میں بھی کہا، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھے گا، اللہ قرآن میں 7ویں پارے میں کہتا ہے، پوچھو علماء سے کون سے پارے میں اللہ کیا کہتا معلوم ہے؟ اللہ کہتا گنہگار، اس لیے کہ سب سے بڑا گنہگار بے نمازی. اللہ کہتا گنہگار بے نمازی. اللہ کہتا تو روزانہ نماز چھوڑتا. اللہ کہتا دیکھ مجھے غصہ آئے گا نا تیرے کو بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ بولو نا بہرا. لیکن آگے اللہ کیا کہتا؟ اللہ کا غصہ تو دیکھو. اللہ کہتا ہے فرشتوں نہیں فرشتوں، میں بہرا نہیں بناؤں گا، مرنے سے پہلے اس کو اندھا بنا دوں گا. پھر اللہ کہتا نہیں، اللہ کہتا نہیں، یہ بے نمازی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ کہتا بہرا نہیں بناؤں گا، اندھا نہیں بناؤں گا. لیکن اللہ کہتا میری قسم موت کے وقت کلمہ چھین لوں گا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھ جب میں کلمہ چھین لوں گا میرے سوا کوئی خدا نہیں جو تجھے کلمہ واپس دے گئے. اس لیے میرے دوستو یہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے. علماء سے پوچھو، پارا نمبر، میری انگلی دیکھو، پارا نمبر. اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے نمازی بہرا بنا دوں کا نہیں، اندھا بنا دوں کا نہیں، ختم علی قلوبکم. اللہ کہتا دل سے ایمان چھین لوں گا. من الہ، کون خدا ہوگا جو تجھے واپس کلمہ دے گا. میرے دوستو یہ دونوں بات آپ نے سن لی کہ پڑھنے پہ جنت الفردوس ہے اور نہ پڑھنے پہ ایمان ہی ختم ہے. اب آپ ہی بتاؤ کون تیار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اور کہہ دو انشاءاللہ. نہیں آواز آخر تک آواز آئی انشاءاللہ، آخر تک آواز آئی انشاءاللہ. بولو نا آج کی عشاء سے، بولو آج کی عشاء سے انشاءاللہ موت کی شام تک، بولو ہماری نماز قضا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہماری نماز قضا. اور بلند آواز سے ہماری نماز قضا. آمین. میرے دوستو قیامت میں ہم نبی کو کیا کہیں گے؟ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ ارے کیوں نہیں پڑھا نماز؟
اور میرے پیارے دوستوں معاف کرنا، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. ارے بولو، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. ارے میں تو کہتا قرآن اٹھاتا بھی نہیں. لیکن آپ ایمان کے ساتھ کہنا 24 گھنٹے میں ہم قرآن دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ دیکھنا. میں پڑھنا نہیں کہتا، اٹھانا بھی نہیں کہتا، دیکھنا. کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے میں آج قرآن دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا. گھر سے نکلتے نکلتے پوچھے گا پاکستان کا کتنا اسکور ہوا، انڈیا کا کتنا ہوا، ویسٹ انڈیز کا کتنا ہوا. اس کو یہ فکر ہے کتنا اسکور ہوا. ارے اللہ کا بندہ نکلتے نکلتے ایک بار محبت سے قرآن کو دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے ایک مرتبہ پیار سے ماں کو دیکھ لینا. آج ہم لوگوں نے ماں کا کیا حال بنایا؟ ارے بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے دوستوں، میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آپ سے پھر ایک مرتبہ کہوں گا، بھائی سب جواب دو گے انشاءاللہ؟ بھائی وہ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ جو خواجہ غریب نواز نے بتائے. ارے بھائی تیار ہے بھائی؟ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. نمبر 1، ساتھ میں بولو نمبر 1. چلو آج پہلا سبق ہے، پہلے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. چلو بھائی کون کون نماز کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بھائی سب نماز کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے نماز؟ بھائی ساتھ میں کہو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستوں، اللہ کی قسم نبی کی محبت کی سب سے بڑی نشانی نماز. ارے بولو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتیو، میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی جب تم نماز کی پابندی کرو گے. تو نماز کے لیے سب تیار انشاءاللہ؟ دیکھو اگر آپ کا وعدہ پکا تو وعدہ، ایک بات میں بتاؤں بھائی، سب سنو گے نا میرے دوستوں؟ بس یہ آخری بات سن لو اور پھر ارادہ کرو. آپ بھی ارادہ کرو، میری ماں بہنیں بھی ارادہ کرے. اللہ ہم سب کو ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ارادہ پکا ہو گیا نا، اللہ اپنی رحمت اتارے گا انشاءاللہ. آج میرے دوستوں بارش نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیوں بارش کیوں نہیں آتی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ارے بولو نا، ہمارے گناہوں کی. آسمان کا تیور بدل گیا، زمین کا تیور بدل گیا. ارے آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق. یہ پانی کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کہتے ہیں میرے بندو معافی مانگو. تم معافی مانگتے جاؤ گے، میں آسمان سے پانی اتارتا جاؤں گا. تو بھائی سب ایک آخری بات پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ایسے نہیں، سب ساتھ میں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. میں ایک بات حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ذرا سمجھنا میرے پیارے دوستوں. لکھا ہے اگر کوئی نماز پڑھے، بھائی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن جلدی پڑھے. کیسے پڑھے؟ بولو نا کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر رکوع میں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ. جلدی کوئی نماز پڑھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چور ہے. ارے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بدترین چور وہ چور ہے من یسرق فی الصلاۃ، جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا نماز میں کون چوری کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جلدی نماز پڑھے. وہ کون ہے؟ نہیں سب بولو ساتھ میں، جلدی نماز پڑھے وہ، اور بولو جلدی نماز پڑھے وہ. اچھا نمبر 2، جو نماز تو پڑھے. ارے بولو نماز تو پڑھے لیکن کیا کرے؟ جب دیر میں پڑھے، رکعت گئی، آخری وقت میں رکعت گئی، آخری وقت میں. قرآن کہتا منافق ہے. ارے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن روزانہ رکعت جا رہی ہے، روزانہ آخری گھڑی میں نماز پڑھتا. قرآن کہتا منافق ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. قرآن کہتا منافق ہے. تو جو جلدی پڑھے وہ چور ہے، جو دیر میں پڑھے وہ. اچھا ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھر کو آگ لگا دوں. اللہ کے رسول فرماتے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا اس کے گھر میں. تو جو گھر میں پڑھے مسجد میں آئے، ہمارے نبی کہے تیرے گھر کو برباد کر دوں. جلدی پڑھے، ارے سمجھے جلدی پڑھے تو چور، دیر میں آوے تو جلدی پڑھا تو صحیح پھر بھی چور. دیر میں آیا پڑھا تو صحیح پھر بھی منافق. گھر میں پڑھا تو صحیح، نبی کہے تیرے گھر میں آگ لگا دوں. او میرے پیارو، جو بالکل نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ بولو نا اس کا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست؟ جو بالکل نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتا، وہ چور بن گیا، وہ منافق بن گیا. نبی کہے تیرے گھر میں آگ لگا دوں. تو جو بالکل نہیں پڑھتا قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟
بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسے ارادہ کرو گے؟ اور ایک بات بتاؤں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں صاف صاف لکھتے ہیں، او میرے بھائیوں سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو نماز قضا کرے، نماز قضا کرے، نہیں پڑھے نہیں پڑھے نہیں پڑھے، 1 دن 2 دن 10 دن، شاہ ولی اللہ فرماتے ڈر ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب۔ اور کیا فرمایا؟ وہ آیت کریمہ پڑھی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہ آیت کریمہ لکھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو بھائی چلو میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں، سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تیار ہوں انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، کہو انشاءاللہ۔ بھائی سب میں علماء سے لے کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں ہاتھ اوپر رکھو، کہہ دو، ایک بار کہہ دو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ بھائی وعدہ پکا؟